بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے باب برکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی پر بات کریں گے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو کس قوم اور کس علاقے کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے جب بادشاہ وقت کو پیغام دیا تو اس کا رد عمل کیا تھا، اور حضرت الیاس علیہ السلام کو پہاڑوں میں کیوں پناہ لینی پڑی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو جب قوم نے جھٹلایا تو اس کے بدلے قوم کو کیا سزا ملی تھی، اور جب حضرت الیاس علیہ السلام نے بارش کا معجزہ دکھایا تو قوم کا رد عمل کیا تھا۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ تمام معلومات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی معلومات کے سمندر میں داخل ہو جائیں، آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے علاقہ جلعاد میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام اخیب یا عجب بیان کیا گیا ہے۔ اس بادشاہ کی بیوی کا نام ایزبل تھا جو کہ بال نامی بت کی پوجا کرتی تھی۔ اس بادشاہ کے زمانے میں جب غیر قوموں میں شادیاں ہونے لگیں تو کچھ عورتیں بال پرستی بھی اپنے ساتھ لے آتیں، اور رفتہ رفتہ شاہی محل سے ساری اسرائیل قوم میں بت پرستی سرایت کر گئی۔ بنی اسرائیل کے انبیاء نے اس شرک کا مقابلہ پورے زور و قوت سے کیا، اور ان میں اہم کردار حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اہل عرب کے ہاں الیاسین کہا جاتا تھا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ قوم بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ تاہم آپ کو اہل شام کی اصلاح کا خاص طور پر کام دیا گیا، اور آپ کا مرکز تبلیغ شام کا مشہور شہر بالبک تھا جو کہ مشہور بت بالبک کے نام سے منسوب تھا۔ یہ قوم اسی بت کی پوجا کرتی تھی۔ اس بت کا نام بال بھی بتایا گیا ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو کر حکمرانی کر رہے تھے۔ ایک حصہ یہودا اور دوسرا اسرائیل تھا۔ بال نامی بت کی پوجا کے لیے مختلف موسموں میں میلے اور مجلسیں ہوا کرتی تھیں، اور اس پر سونے اور چاندی کے بڑے بڑے نذرانے چڑھا کرتے تھے۔ اس کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کی جاتی تھی، حتیٰ کہ زندہ انسانوں تک کی جانوں کے نذرانے چڑھائے جاتے تھے۔ بال بت سونے کا بنا ہوا تھا جو کہ 20 گز لمبا، اور اس کے 4 منہ بنے ہوتے تھے، اور کم و بیش 480 اس کے خدمتگار تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور شام میں اسی کی پوجا کی جاتی تھی۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو یہ سب کرتے دیکھا تو ان سے فرمایا، تم ایک بال نامی بت کو پوجتے ہو اور اسے چھوڑ رہے ہو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ وہ معبود برحق ہے جو کہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے۔ آپ نے صرف اس قوم کو ہی تبلیغ نہیں کی بلکہ وقت کے بادشاہ اخیاب کو بھی حق کا پیغام پہنچایا، اور فرمایا، تم بے حس و حرکت بال نامی بت کی پوجا کرتے ہو، اور یہ کھلا شرک ہے جو خود بھی اور ساتھ میں تم سب کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ حقیقت میں عبادت کے لائق تو میرا رب ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے قوم تو پہلے ہی آپ کی مخالف تھی، اب بادشاہ اور اس کی بیوی بھی آپ کی مخالف ہو گئی۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ سب آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ آپ شہر چھوڑ کر ایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے تو قوم کو اللہ تعالیٰ نے قحط کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ 3 سال تک بارش کی ایک بوند بھی نہ برسی، جس کی وجہ سے قوم قحط میں مبتلا ہو گئی۔ زمین بنجر ہونا شروع ہو گئی، لوگ قحط کی وجہ سے بھوکے مرنے لگے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اسی دوران غار سے نکل کر باہر آئے تو دیکھا کہ ساری قوم قحط کے عذاب میں گرفتار ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارا بال نامی بت تمہاری مدد کے لیے کب آئے گا؟ اس سے کہو کہ وہ بارش برسائے تاکہ تمہیں قحط کے عذاب سے نجات مل جائے۔ جب قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کے یہ الفاظ سنے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کی بات سن کر ساری قوم بال نامی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، مگر وہ بے جان بت بارش کیسے برسا سکتا تھا؟ جب کھڑے ہو کر تھک گئے اور بارش نہ آئی تو وہ حضرت الیاس علیہ السلام سے کہنے لگے
اے الیاس تیرا خدا کون سا ہے؟ اگر تو اور تیرا خدا سچا ہے تو اس سے بارش کی دعا کر کے دکھا۔ تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ بارش شروع ہو گئی اور زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اس قوم نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن ایمان پھر بھی نہ لائی، بلکہ حضرت الیاس علیہ السلام سے کہنے لگی یہ سب کچھ تیرا جادو ہے۔ یہ ایک ایسا ہی الزام تھا جیسا کہ ان کی قومیں لاجواب ہو کر دیتی رہی تھیں۔ آپ نے ان کو دعوت توحید دی اور فرمایا یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو یہ عذاب ٹل سکتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ نے بارش ہونے سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ تم کہتے ہو کہ بال کے 400 نبی ہیں، تم ان سب کو میرے سامنے جمع کرو، وہ سب بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی دوں گا۔ آسمانی آگ جس کی قربانی جلا کر خاک کر دے وہی دین حق پر ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو قبول کر لیا، چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر اجتماع ہوا اور قربانیاں پیش کی گئیں، جس کے نتیجے میں مشرکین کو شکست ہوئی، جس پر ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے اور اپنی روش پر اڑے رہے۔ بادشاہ اخیاب اور اس کی بیوی ایزبل آپ کی اور زیادہ دشمن ہو گئی اور قتل کرانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ مورخین اور مفسرین کے نزدیک یہ مسئلہ بھی زیر بحث ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشین گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب قوم اپنے کفر پر اڑی رہی تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں اپنی طرف اٹھا لے۔ اس دعا کے بعد انہیں حکم ملا کہ وہ ایک جگہ جائیں اور وہاں آپ کو جو بھی سواری ملے اس پر سوار ہو جائیں۔ جب اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو آپ کو وہاں ایک نورانی گھوڑا دکھائی دیا جس پر آپ سوار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نورانی کر دیا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس کو صدقہ سمجھ کر شیئر بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کا چہرہ تر و تازہ رہے جس نے حدیث سنی اور پھر اس نے دوسروں کو سنایا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔